اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس ملک پاکستان میں خیر و عافیت سے رکھے، دنیا و آخرت میں عزت سے نوازے، ذلت سے محفوظ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین۔ تو ملک پاکستان کی صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، اچھی ہے الحمدللہ، کوئی پریشانی والی، اتنی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی پریشانی کی بات ہے کہ ملک کے جو سیاسی حالات ہیں وہ کسی کروٹ سکون سے نہیں بیٹھ رہے۔ پچھلا ایک سال جو چومکھی لڑائی تھی اس میں گزر گیا، اور ایٹ دی اینڈ جب پچھلے دنوں میں فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو درمیان میں جو گرفتاری سے لے کے کل تک جو 3-4 دن تھے اس میں کوئی اتنا زیادہ ہلہ گلا میڈیا میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ البتہ اب دوبارہ اس میں ہلچل شروع ہو گئی ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے گرفتاری کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بہت کیا کہتے ہیں سینسٹیو بھی ہیں، پریشان کن بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فیض حمید صاحب کی جب گرفتاری ہوتی ہے تو اس کو کوئی میڈیا کے اوپر بندہ بیٹھا ٹاپ سٹی کے ساتھ نتی کرتا ہے، کرپشن کے ساتھ نتی کرتا ہے، رشوت کے ساتھ نتی کرتا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اب جو ہو بیک گراؤنڈ میں جاتی نظر آ رہی ہیں، اور اصل جو کیس نظر آ رہا ہے وہ فوج ملک کے خلاف سازش کا آپ عنصر کہہ لیں کہ اس میں وہ ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب اسی سلسلے میں 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل کو بھی انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کچھ سرونگ افراد بھی ہیں، کچھ سرونگ افراد بھی ایسے ہیں کہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو انڈر آبزرویشن ہے۔ یہ صورتحال جو ہے نا وہ بہت گمبھیر ہے اور پریشان کن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں حکمت کے ساتھ اللہ پاک ہماری قیادت کو، چاہے وہ فوجی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، اس کو تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان مسائل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوا کچھ اس طرح ہے کہ فیض حمید صاحب کا موبائل ڈاٹا اور کچھ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے موبائل ڈاٹا کو جب ایکسیس کی گئی ہے تو اس میں بہت ہوش ربا قسم کی انکشافات بھی ہوئے ہیں اور ثبوت بھی ملے ہیں، جو کہ فیض حمید صاحب کے لیے خصوصاً اور باقی جو لوگ ہیں انوالو اس میں ان کے لیے عموماً بہت خطرناک ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے، اور میں نے پچھلے دنوں میں عرض کیا تھا کہ سزا تو مختلف ہیں اس کی، لیکن میکسیمم سزا اس کی عمر قید ہے، اور جس طرح کے چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں عمر قید یا سزائے موت، یہ 2 کے علاوہ کوئی سزا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہر اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور فیض حمید صاحب کی جہاں تک گرفتاری ہے، اس میں جو سب سے بڑا کمال ہے، فیض حمید صاحب کی گرفتاری کو روب عمل لانے میں جو سب سے بڑا کردار نظر آ رہا ہے وہ ہے رؤف حسن صاحب اور روبہ صاحبہ کا، کہ اور کچھ کسی حد تک احمد وقاص نامی جو ان کے ایکٹیوسٹ تھے ان کا ہے، کہ ان لوگوں نے ایسے ایسے انکشافات کیے کہ جس کی وجہ سے مجبوراً اسٹیبلشمنٹ کو فیض حمید صاحب کو اپنی تحویل میں لینا پڑ گیا۔ لیکن جب ان کو تحویل میں لیا اور پھر جب ان سے انویسٹیگیشن وغیرہ ہو رہی ہے تو بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے۔ البتہ اس میں جہاں تک پی ٹی آئی کی قیادت کی بات ہے تو وہ ابھی بھی سمجھنے سے شاید قاصر ہیں یا جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں کہ عمیر نیازی صاحب
میڈیا پہ بات چیت کر رہے تھے کسی اینکر کے ساتھ، تو ان سے وہ کہہ رہے تھے جی ہم کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، ہم بات چیت کریں گے تو صرف فوج سے کریں گے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یار فوج تو آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی، تو انہوں نے کہا جی کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتی تو نہ کریں، خان صاحب کو جیل میں کوئی پرابلم نہیں ہے، خان صاحب جیل میں بالکل مطمئن ہیں۔ تو اسی طرح عمر ایوب صاحب نے بھی کہہ دیا کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ حکومت جا رہی ہے۔ لگتا ہی ایسے ہی ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کو یہ لوگ سیریسلی نہیں لے رہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کی صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، ابھی بارشیں ہوئی ہیں اور ادھر کوئی سیلابی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اللہ پاک خیر و عافیت فرمائے۔ تو یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہے اس کا منطقی نتیجہ سوائے عمر قید اور سزائے موت کے اور کچھ نہیں ہے۔ جو بھی اس میں انوالو ہوتا جائے گا، وہ چاہے عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ان کی پارٹی کا بندہ ہو، اس کے لیے شاید معافی کی گنجائش نہ ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑی اچھی آفر کی تھی آج سے 3-4 ہفتے پہلے کہ اپنے جرائم کا اعتراف کریں، معافی مانگیں اور سکون کریں، لیکن اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جو باہر کی لیڈر ہے انہوں نے خوب ہلا گلا لیا، خوب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی مذمت کرنے کی کوشش کی۔ تو حتمی نتیجہ پھر یہی ہے کہ اب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کے لیے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اللہ حافظ۔